मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। जो शख्स भी 3 दिन तक इसका अमल कर लेता है, या जिस घर में ये 3 दिन तक ये सूरत इस तरह से पढ़ी जाती है, इस घर में इतना रिस्क आता है कि इस शख्स के पास जो भी इसको पढ़ता है इतना माल और दौलत आता है कि सब घर वाले हैरान हो जाते हैं, सब रिश्तेदार हैरान हो जाते हैं। इतना रिस्क मिलता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे सूरतुल फातिहा का पहला नंबर है, माल और दौलत में भी इस बंदे का पहला नंबर लग जाता है। जो शख्स सूरतुल फातिहा को इस तरह 3 दिन तक मुसलसल पढ़ लेता है। अब सुनिएगा कि इस सूरतुल फातिहा को आपने किस तरह पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है। मुकम्मल तरतीब सुनने के लिए, क्योंकि अमल नहायत कीमती और ख़ास है, और इस अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह ऐसी रहमतों का नुज़ूल होगा, ऐसी बरकतों का नुज़ूल होगा, ऐसे रिज़्क़ का नुज़ूल होगा कि दोबारा ज़िंदगी में ना रिज़्क़ की परेशानी आएगी, ना घर में कोई मुसीबत आएगी, ना घर में कोई बीमारी आएगी। हर तरह की मुश्किलात आपकी आसान हो जाएंगी। इस सूरत के बहुत से नाम हैं। इससे पहले भी कई दोस्तों को ये अमल बता चुकी हूँ। लोगों की ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं, कई लोगों के हालात बदल चुके हैं, कई लोगों की दुआएं कबूल हुई हैं। जिस जायज़ नीयत के साथ इस सूरत को पढ़ेंगे, जो इरादा रख के पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह 3 दिन मुकम्मल नहीं होंगे, 3 दिन पूरे नहीं होंगे, आप हर जायज़ मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अगर कोई मक़रूज़ है तो कर्ज़े के तमाम बंदोबस्त हो जाएंगे। इसको पैसा कहाँ से मिलना है, कैसे अल्लाह की गैबी मदद आनी है, सारा कर्ज़ा 3 दिन में उतर जाता है। कोई शख्स शादी की नीयत से पढ़े, हर तरह की बंदिशें, रास्ते की रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं, फ़ौरन असबाब पैदा हो जाते हैं। ख़ास बात बता रही हूँ, इस सूरत के अंदर हर एक तासीर और ताकत रखी गई है। इस एक अमल के ज़रिए आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं, और यह अमल जिसके हाथ में लग जाता है, जो इसको अपने काबू में कर लेता है, वो दुनिया में इज़्ज़त पाता है और आखिरत में भी इज़्ज़त पाता है, शोहरत मिलती है, लोग इससे मोहब्बत करते हैं, लोग इस पे भरोसा करते हैं, रिश्तेदार इसके आगे पीछे होते हैं। जो शख्स भी इस सूरत को इस तरह पढ़ लेता है, ये सूरतुल फातिहा ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और इसकी सिर्फ 7 आयात हैं। अब आसमान भी 7 हैं, अब ज़मीनें भी 7 हैं, हफ्ते के अंदर दिन भी 7 हैं। अब 7 का लफ्ज़ बड़ा ही नहायत ही ख़ास है। खाना काबा के चक्कर भी 7, यानी कि जो तवाफ़ किया जाता है इसके 7 चक्कर हैं। अब मैं इनकी तरफ नहीं बढ़ती, अमल की तरफ ले जाती हूँ। अलबत्ता इसके अंदर बहुत ज़्यादा हिकमतें छुपी हुई हैं, वो सारी हिकमतें आपके सामने बयान करूँगी तो वो वक्त बहुत चाहिए। अलमुख्तसर मैं आपको बता देती हूँ कि इस सूरत के बहुत से नाम हैं। इस सूरत को फातिहातुल किताब भी कहा जाता है। इस सूरत को उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, यानी कुरान की माँ। सूरह काफिया भी कहा जाता है। काफ़ी है इसलिए कहते हैं कि दूसरी सूरतों के बदले में ये काफ़ी है, यानी कि बाकी सूरतों पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये तमाम के मुकाबले में आपको काफ़ी है। इस सूरत को सूरह शाफिया भी कहा जाता है। शाफिया इसलिए कहते हैं कि एक सहाबी ने देखा कि एक आदमी मिर्गी के दौरे में गिरफ्तार है, इसके कान में ये सूरत पड़ी, इसको फ़ौरन आराम आ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया और ये सारा वाक़या बयान किया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये सूरत शाफिया है, हर बीमारी की दवा है, ख्वाह वो जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी बीमारी हो, तमाम बीमारियों का इलाज, हर परेशानी का इलाज इस सूरत के अंदर मौजूद है। इस सूरत को सूरत सलाद भी कहा जाता है, यानी कि हर नमाज के अंदर हम इस सूरत को पढ़ते हैं और पढ़ना लाजमी है, नहीं पढ़ते तो नमाज ही नहीं होती। इस सूरत को सूरत सवाल भी कहा जाता है, इसलिए इस पे बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगता है
اور اس میں دعا مانگنے کا طریقہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، تمام حمد اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اس کے بعد انسان اپنی محتاجی کا اور اپنی بندگی کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی حاجت عرض کرتا ہے، اور پھر حاجت کے مقابلے میں آخرت کی حاجتیں زیادہ مانگتا ہے۔ اور اس صورت میں شکر بھی ہے، دعا بھی ہے، اور بندوں کو رب تعالیٰ کا شکر کرنے اور دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ تو جو اس صورت کو پڑھتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اس کو فوراً عطا کر دیا جاتا ہے۔ الغرض میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس صورت میں صرف 7 آیات ہیں، 27 کلمے ہیں، 140 حروف ہیں۔ اس میں کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے، جس کی جتنی برکتیں بیان کی جائیں، وہ ساری کی ساری کم ہیں۔ اس کی شان اور اس کی عظمت بہت بلند بالا ہے۔ اس لیے دوستو اس صورت کو آپ نے 3 دن تک کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، یا عصر کے بعد، عشاء کے بعد، جب آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، تو جس دن آپ جس وقت میں اس کو وقت مقرر سے یہ پڑھ لیں گے، ناغہ کیے بغیر آپ نے اس کو 3 دن اسی وقت اسی طرح پڑھنا ہے کہ اس کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات انور پر پڑھنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر آپ نے درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہی درود پاک آپ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک اس عمل کے لیے نہیں پڑھ سکتے۔ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو درود پاک آتا ہے وہ پڑھ لیں، پر اس میں آپ نے صرف درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اول آخر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس صورت کے اس عمل کے اول آخر آپ نے صرف اور صرف درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک آپ نہ پڑھیں، ورنہ اس عمل کی اس تاثیر سے محروم رہ جائیں گے جو آپ کو اس عمل کے ذریعے، اس صورت کے ذریعے ملنے والی ہے۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے اس وظیفے کے اندر، وہ یہ کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی میم کو الف لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے بڑی سے بڑی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جتنا رزق مانگا جائے رب اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور انعام کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر اور کیسا عمل چاہیے جو آپ 3 دن تک کریں گے اور آپ کی 7 نسلوں کو آباد کر دیا جائے۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے آپ تو دولت مند ہو ہی جائیں گے، آپ کو تو رزق ملنا شروع ہو ہی جائے گا، لیکن اس عمل کی تاثیر اور طاقت اور برکت اتنی ہے کہ جو آپ کے گرد نما، جو آپ سے ملنے والے، جو آپ کے دوست احباب ہیں، وہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے ہمسائے ہیں، ان کو بھی اس عمل کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کا فائدہ ان کو بھی پہنچتا ہے، ان کی بھی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جو شخص یہ عمل کر کے اپنے لیے دعا کرے اس کی بھی رب قبول فرماتا ہے، جو کسی اور کے لیے دعا کرے اللہ اس کے حق میں بھی اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب یہاں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں اور اس عمل کی اس کو اجازت خاص مل جائے تو اس کو اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل ہو، وہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ہماری طرف کر دے۔ انشاءاللہ جو بھی اس کے وظائف کے اندر رکاوٹ ہوگی اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ جو بھی جس کے بھی پہلے وظائف اثر نہیں کر رہے، انشاءاللہ جب 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ہماری طرف کرے گا، ان کے وظائف، ان کی تاثیر جڑ جائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور اس عمل کی مکمل تاثیر اور برکتیں ملیں گی۔ ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو دعا مانگے گا انشاءاللہ 3 دن سے پہلے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اب آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔
دوسری بات جو میں نے آپ کو سمجھائی وہ یہ کہ آپ نے الف لام میم کے ساتھ میم کو ملا کے پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح سے آپ نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے، اس کو 140 بار، کیونکہ اس کے 140 حروف ہیں اور ان حروف کی تعداد کے برابر آپ نے 3 دن تک پڑھنا ہے۔ وقت ایک ہو، جگہ بھی کوشش کرے ایک ہی ہو جائے، جائے نماز بھی جس کے اوپر آپ نے بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے وہ بھی کوشش کرے ایک ہی ہو، اور ایک پانی والی بوتل پاس رکھ لیں، کوئی بھی مریض ہو تو وہ پانی اس کو پلا دیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، باہر کسی کو استعمال نہ کروائیں، ورنہ اگر اس کے کوئی ایسے اثرات ہوگے تو ان کا دفاع کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے صرف گھر کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے، اتنی اجازت عام ہے۔ اور دوسری بات، آپ کو 140 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر 7 مرتبہ، کیونکہ اس کی آیات کی تعداد 7 ہے، 7 مرتبہ آپ نے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ یا اللہ میں مقروض ہوں، مجھے اس عمل کی برکت ہے سے قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ میں غریب ہوں، میرے لیے رزق کے تمام دروازے کشادہ فرما۔ جتنی بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں اپنے مقصد کا نام 7 بار لینا ہے، انشاءاللہ 3 دن تک کریں، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کا ہر کام ہو جائے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں، آپ بھی اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں، اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو